इमेजिन करें आप दोस्तों के साथ बैठे हैं मगर कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा। हर कोई अपनी स्क्रीन में गुम है, जैसे हकीकत की दुनिया कहीं खो गई हो। और फिर अचानक आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और बगैर किसी सोच विचार के आपका हाथ खुद ब खुद स्क्रीन की तरफ बढ़ जाता है। क्या ये आपके साथ भी होता है? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि ये महज एक बुरी आदत ही नहीं बल्कि ये स्मार्टफोन आपके दिमाग के साथ एक चाल चल रहा है। ये मोबाइल फोन जादूगरी किस तरह से काम करती है और ये छोटी सी डिवाइस आपके दिमाग के अंदर कौन सी तब्दीलियां ला रही है, और सबसे अहम बात, इसका हम पर क्या असर हो रहा है। आइए आम जिंदगी की मिसालों के जरिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल फोन एक छोटी सी डिवाइस है जो बआसानी हमारी जेब में आ सकती है। ये एक छोटा सा सुपर कंप्यूटर है। इसके जरिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और यहाँ तक के अपने घर के अप्लायंसेस जैसे कि एसी, टीवी और फ्रिज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सहूलत हमारी जिंदगी को जितना आसान बना रही है, उतने ही खामोशी से हमारे दिमाग पर असर भी डाल रही है। ये हैरत अंगेज इजाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे सोचने, याद रखने और फैसला करने की सलाहियत को बदल रही है, और बदकिस्मती से ये बदलाव कोई बहुत ज्यादा मस्बत नहीं है। चलिए थोड़ा माजी में झांकते हैं। सन 2007 जब पहला आईफोन दुनिया के सामने आया, जो कि एक इनकलाबी इजाद थी। इसमें सिर्फ 16 ऐप्स थीं और कोई ऐप स्टोर भी नहीं था। उस आईफोन को अगर हम आज के स्मार्टफोन से मुवाजना करें तो वो काफी सादा लगता है, मगर तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले बरसों में ये आला हमारी पूरी जिंदगी पर हुक्मरानी करने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फोन हमारी जिंदगी पर हुक्मरानी कैसे कर रहा है। तो इस हवाले से माहिरीन के मुताबिक स्मार्टफोन्स ने हमारी जिंदगी गुजारने, सोचने और फैसले करने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आपने कभी और किया है कि जैसे ही इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई लाइक आता है या फिर व्हाट्सएप का कोई मैसेज आए या किसी गेम में नया हाई स्कोर बने तो आपको एक खुशी महसूस होती है। ये सब एक खास केमिकल का खेल है। यानी जब भी आपको ऐसी खुशखबरी मिलती है तो दरअसल आपके दिमाग में एक केमिकल का इखराज होता है जिसका नाम डोपामीन है, जो बुनियादी तौर पर खुशी और इत्मीनान की लहर पैदा करता है। ये वही चीज है जो हमें बार बार फोन चेक करने पे मजबूर करती है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि जैसे आपके पास कोई अपना पसंदीदा स्नैक हो। मिसाल के तौर पे आप लेज का कोई पैकेट या फिर आपके पास अपनी पसंद का कोई बिस्किट हो जिसका हर निवाला आपको मजेदार लगे और आप चाहते जाएं कि ये कभी खत्म ही ना हो। यही हाल आपके स्मार्टफोन का है, जो बार बार छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपको देता रहता है। कभी किसी लाइक, कभी कोई नया मैसेज, कभी कोई अपडेट, और हम बेइख्तियार बार बार फोन की तरफ हाथ बढ़ाते चले जाते हैं। मजीद ये कि स्मार्टफोन्स हमारे दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं, तो साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि मुसलसल फोन इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग की साख्त और काम करने का तरीका बदलने लगता है। और ज्यादा फोन इस्तेमाल करने के कुछ असरात ये हैं। नंबर 1, याददाश्त की कमजोरी। क्या आपको वो वक्त याद है जब हमें अपने दोस्तों के फोन नंबर ज़बानी याद हुआ करते थे, या जब टैक्सी ड्राइवर बगैर किसी मैप के पूरे शहर के रास्ते याद रखते थे? दरअसल इस तरह की याददाश्त हमारे दिमाग के लिए एक अच्छी वर्जिश होती है, मगर अब हम हर चीज के लिए फोन पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। और माहिरीन के मुताबिक मुसलसल फोन इस्तेमाल करने वालों के दिमाग का हिस्सा, जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, वो छोटा होने लगता है। और याद रहे कि दिमाग का ये हिप्पोकैम्पस हिस्सा वो हिस्सा है जो याददाश्त को महफूज रखने में मदद देता है। इसके बाद अगर हम डिसीजन मेकिंग और इमोशंस पर इसके असर की बात करें
تو دماغ کے وہ حصے جو فیصلہ کرنے اور جذبات پر قابو پانے میں مدد دیتے ہیں اسمارٹ فونز کے زیادہ استعمال سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق گرے میٹر جو دماغی افعال کو کنٹرول کرتا ہے زیادہ فون استعمال کرنے والوں میں کم ہونے لگتا ہے۔ اور تو اور زیادہ فون استعمال کرنے سے ہم بے چینی کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اگر آپ کا فون دور ہو تو آپ کو ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے؟ یا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ کا فون بجا ہے مگر جب پاکٹ کو چیک کیا تو کچھ بھی نہیں تھا؟ اگر ایسا ہے تو اس کو نوموفوبیا کہتے ہیں، یعنی فون کے بغیر رہنے کا خوف۔ اس حوالے سے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر لیری روزن کے مطابق جب لوگوں کو کچھ وقت کے لیے ان کے فون سے دور کیا گیا تو ان میں بے چینی اور گھبراہٹ واضح طور پر دیکھی گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا دماغ فون کے بغیر نامکمل محسوس کرنے لگا ہے۔ اگر ہم فون کے استعمال کے حوالے سے اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو 2019 سے 2023 تک ایوریج اسکرین ٹائم میں تقریباً 23% اضافہ ہوا ہے، یعنی پہلے لوگ روزانہ تقریباً 3 گھنٹے فون استعمال کرتے تھے مگر اب یہ وقت تقریباً 4 گھنٹے تک ہو چکا ہے، اور ہمارا دماغ مسلسل کسی نوٹیفیکیشن کے انتظار میں رہتا ہے، جیسے کسی خطرے کی گھنٹی ہر وقت بج رہی ہو، چاہے کوئی خطرہ ہو یا نہ ہو۔ اس مسلسل دباؤ کی وجہ سے ہم نہ تو سکون سے آرام کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کام پر پوری توجہ دے پاتے ہیں۔ اسمارٹ فون زیادہ استعمال کرنے کے اثرات میں سے ایک اثر برین ڈرین کا بھی ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ کا فون قریب ہوتا ہے تو آپ کی توجہ زیادہ بکھرتی ہے، چاہے وہ بند ہی کیوں نہ ہو؟ ماہرین نے ایک ریسرچ میں یہ معلوم کیا کہ جب لوگوں کا فون ان کے قریب تھا تو ان کی کارکردگی کمزور رہی، مگر جب فون کو کسی دوسرے کمرے میں رکھا گیا تو وہی لوگ زیادہ بہتر کام کرنے لگے۔ اسمارٹ فون کے زیادہ استعمال کے اثرات جاننے کے بعد اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کیسے اس جال سے نکل سکتے ہیں۔ تو آئیے اس حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسمارٹ فونز کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اگر ہم کچھ ٹرکس کی بات کریں تو وہ کچھ ایسے ہیں۔ نمبر 1، اپنے دماغ کو متحرک کریں، یعنی جس طرح ورزش کرنا ہمارے جسم کو مضبوط کرتا ہے اسی طرح ذہنی ایکسرسائز ہمارے دماغ کو تیز رکھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کریں یا راستہ تلاش کرنے کے لیے ہر بار GPS پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود کا ذہن استعمال کریں۔ نمبر 2 پہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا وقت محدود کریں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کتنا وقت سوشل میڈیا پر ضائع کر دیتے ہیں؟ ایک آسان حل یہ ہے کہ روزانہ کے لیے 30 منٹ کا ٹائمر لگائیں۔ جب وقت پورا ہو جائے تو فون ایک طرف رکھیں اور کوئی اور ایکٹیویٹی شروع کریں، جیسا کہ کسی دوست سے بات چیت کرنا یا چہل قدمی کے لیے باہر جانا۔ اس کے علاوہ ملٹی ٹاسکنگ بند کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایک ساتھ کئی کام کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ہاں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس سے کسی بھی کام پر مکمل توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دیں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو فون کو الگ رکھیں، اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بھی فون کو الگ رکھ کر اس بات پر پوری توجہ دیں۔ اس کے علاوہ کتابیں پڑھنا ایک بہترین مصروفیت ہو سکتی ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ کاغذ پر لکھی تحریر کو پڑھنا اسکرین پر پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف یادداشت بہتر ہوتی ہے بلکہ آنکھوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ اس لیے جب بھی موقع ملے موبائل کی بجائے کوئی کتاب اٹھائیں اور اسے پڑھنا شروع کریں۔ اس کے علاوہ موبائل فون کے استعمال میں وقفے لینا بھی انتہائی ضروری ہے۔ شاید آپ نے کبھی کوشش کی ہو کہ چند گھنٹوں کے لیے اپنا فون کسی اور کمرے میں چھوڑ دیں۔ اگر نہیں تو اسے ایک بار آزما کر ضرور دیکھیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی توجہ اور سکون میں کتنا اضافہ ہوگا۔ فون سے وقفہ لینے سے آپ کی زندگی کی کارکردگی اور مزاج دونوں بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ سب اقدامات چھوٹے ضرور ہیں مگر ان کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم خود پر قابو رکھنا سیکھ لیں تو اسمارٹ فون ہمیں قابو نہیں کر سکے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسمارٹ فون یقیناً ایک حیرت انگیز ایجاد ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہمارے
سوچنے اور برتاؤ کرنے کی صلاحیت کو بھی آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کا حد سے زیادہ استعمال ہمیں مختلف ذہنی اور جسمانی مسائل کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو سینسیبلی استعمال کریں تو ہم اس کے تمام فوائد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ بھی کسی نقصان کے۔ اسی لیے جب بھی آپ اپنا فون اٹھانے لگیں تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں کہ کیا میں اپنے فون کو کنٹرول کر رہا ہوں یا میرا فون مجھے کنٹرول کر رہا ہے۔ اپنی رائے اس بارے میں کمنٹس میں ضرور دیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔